اکنومی چاہیے یا پھر کشمیر چاہیے؟ ایک ہی جواب دینا آپ نے، اور جواب تھوڑا سوچے سمجھ کے پھر مجھے جواب چاہیے، اکنومی یا پھر کشمیر. پاکستان کے پوری سینیریو کو اپنے دماغ کے اندر گھمائیں، اس کے بعد مجھے آنسر دیں. آٹا نہیں مل رہا، آٹا نہیں ہے. اگر دیکھ لیا جائے، میں تھوڑا رسپونڈ کروں گا. پاکستان میں کشمیر سے بدترین حالات ہے. پاکستان میں اس وقت اگر ایک سائٹ پہ دیکھا جائے سر، ایزاول وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ. ایزاول اگر دیکھا جائے تو کشمیر، ہم کشمیروں کے لیے انڈیا کے لوگ بہترین ہیں. جو ان کو انہوں نے اپارچونیٹیز دی ہے، جو کو پروموٹ کر رہے ہیں، یار جو بیسک کموڈیٹیز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں نہیں مل رہا ہے یہاں پر. تو میں کہہ رہا ہوں اکنومی فی الحال بہترین. ویسے انڈیا پہ اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن وہاں جا کے نا پتہ نہیں انڈینز پہ بہت غصہ آتا ہے. دبئی میں جا کے نا پتہ نہیں عجیب سے غصہ آتا ہے وہاں پر کہ نا یہ ان کے گانے کیوں چل رہے ہیں، ان کی یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، وہاں پہ جا کے عجیب سا ہوتا ہے. خیر چھوڑیں، وہ ایک الگ بات ہے. میں اپنی ہوتی ہے نا، ہم جیسے لوگ شاید سروں پہ دوپٹہ نہیں لیتی، ہم جیسے لوگ نقاب نہیں کرتی. یہ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، مڈل کلاس، یا تھوڑا ہم سے، میں خود مڈل کلاس کی ہوں، یا ہم سے جو نیچے ہوں گی، ان کی مائیں کہتی ہیں نہیں سر تے دوپٹہ لے، نہیں اینج کر، نہیں تیرا دوپٹہ کہ تھلے جا رہے ہیں، اتنے جا رہے ہیں، اپنے آپ میں لپیٹ. ٹھیک ہے، ایک عورت نے مجھے کہا میں اپنی بچیاں آج نہیں لے کر آئی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج مردوں کی انٹری ہے، اور مجھے اب ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میں اپنی بچیاں لے آتی کہ آج تو مردوں کی انٹری نہیں ہے. وہ اپنی بچیاں گھر چھوڑ کر آئی. تو جو طاقتور ہے، بدقسمتی سے اب بھارت اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں جو ہے مودی کا استقبال کیا گیا. یہاں تو خبریں نہیں آنے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کو کوئی معمولی کوئی بیوروکریٹ لینے کے لیے آ جاتا ہے، اور مودی صاحب جب جاتے ہیں تو اس کو ہوا میں ہی اس کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے پروٹوکول ملتا ہے وہ دنیا میں کسی کو اور نہیں ملا ہے. تو ہندوستان چونکہ ایک ہیوی ویٹ اس وقت کنٹری ہے دنیا میں، اور معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہو گیا ہے. محفوظ نہیں ہے، لیکن ان 2 سالوں میں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی ہے، انہوں نے اصل میں آپ کی غربت میں اضافہ کیا. غربت 37% پر تھی 2022-23 کے درمیان، یعنی عمران خان گئے اور جب انہوں نے تباہی مچانا شروع کی تو اس کے اثرات آنے تک یہ تقریباً 37% تھی غربت پاکستان میں. اب پاکستان میں غربت 43 سے 44% کے قریب چلی گئی ہے. بلکہ جو رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی، یہ گراف پورا نہیں بتا رہا، جو میں آپ کو رپورٹ بتا چکا ہوں، جو یہاں پہ ہم نیوز نے رپورٹ بھی کیا کہ 44.7% پہ چلی گئی ہے. غربت میں 6.5% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. آپ کہہ لیں 7% اضافہ ہو گیا ہے غربت میں. پہلے اگر فار ایگزامپل آپ کے 8 سے 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے تھے، تو اب 11.5 کروڑ لوگ، کروڑ کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، تو اگر 8 کروڑ سے 9 کروڑ خط غربت سے نیچے تھے تو اب 11-12 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے، یعنی ہماری قریب آدھی آبادی خط غربت سے نیچے. اور ابھی 2025 کے فگرز آنے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 50% آبادی خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے. خط غربت سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 50% آبادی تقریباً 2 وقت کی روٹی کھانے کی اہل یا قابل نہیں رہی. یہ ہے جنرل عاصم منیر اور جنرل باجوہ کی مکسڈ تباہی جو یہ دونوں لے کر آئے ہیں. ان کے لیے اپنی ذات سے آگے جرنیلوں سے کچھ نہیں ہوتا. یقین مانے کہ ان کی توسیع پاکستان کے عوام کی ہڈیوں، ہمارے خون، ہمارے کچومر کے اوپر بھی ان کی توسیع کھڑی ہوتی. توسیع امپورٹنٹ ہے، ملک امپورٹنٹ نہیں ہے ان جرنیلوں کے لیے. اسی لیے میں آپ کو مسلسل اس چیز سے آگاہ کرتا رہتا ہوں. جس خدشے کا میں اظہار کر رہا تھا، اب وہ عالمی ادارے کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہے کہ غربت بڑھ گئی ہے، معیشت